دوستو، ہم نے کل جو گفتگو کی اس کے آخر میں یہ کہا کہ آئندہ ناصر کاظمی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو ناصر کاظمی ایک بڑا منفرد انسان تھا جو آ گیا تھا ہماری محفل میں منفرد سا مزاج لے کر. تو میں صرف یہی نہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے انہوں نے کیسی زندگی بسر کی، بلکہ میں آغاز سے انجام شروع کرتا ہوں کہ امبالہ شہر، سادات محلہ قاضی واڑہ، سڑک بیچ سے گزرتی تھی. کچھ لوگ ادھر رہتے تھے، کچھ دوسری طرف رہتے تھے، لیکن آنا جانا ہمارا تھا. تو ناصر کاظمی کے ہاں اکثر میں جاتا. ان کی والدہ محترمہ بہت محبت کرنے والی تھی، بلا لیتی تھی، گفتگو کرتی تھی. چونکہ وہ پڑھاتی بھی تھیں اس لیے انہیں بچوں سے بڑی محبت تھی. دوسرے یہ کہ ناصر کاظمی کے چھوٹے بھائی انصر کاظمی، وہ مجھ سے ذرا چھوٹے تھے 2 سال، لیکن ان سے ایک دوستی تھی. تو ان کا گھر بالکل کارنر پہ تھا گلی کے. جب میں وہاں سے گزرتا اور ان کی والدہ دیکھ لیتی تو مجھے بلا لیتی، اور مجھے بھی اشتیاق ہوتا تھا کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے. کبوتر اوپر چھت کے اوپر اڑان بھر رہے ہیں، قلہ بازیاں کھا رہے ہیں. اور ان کے گھر میں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ صحن کے اندر نیچے ایک گوڈاؤن تھا جس میں اناج وغیرہ رکھا جاتا ہے، لیکن وہ بند رہتا تھا اوپر سے. تو ایسا بھی ہوا کہ ناصر کاظمی کو چونکہ جنون تھا کبوتروں کے ساتھ محبت، دانہ دن کا ڈالنا، ان کے پاؤں میں جھانجر ڈالنا، اور بڑے اعلیٰ نسل کے کبوتر لانا. اور کچھ ایسا بھی کرتا کہ کبوتر خرید کے لایا اور اوپر خاموشی سے چھت پہ چھوڑ دیا اسے، اس کے پر کھینچ کر لیتے تھے. تو باتیں کرتے کرتے اپنی امی سے کہتے ہیں، امی کبوتر بیٹھا ہے، میں پکڑ کے لاؤں؟ اماں جانتی تھی کہ یہ خریدا ہوا کبوتر ہے جسے یہ پکڑنے گیا. اور دوسرا وہ جھوٹ یا سچ کو چھپانا کہ دل میں کسی کی خواہش پیدا ہو گئی تھی. سادات میں پردہ بہت تھا. وہ صورت جسے کبھی کبھی کہیں سے جھلک نظر آتی تھی دل میں گھر کر گئی، اور دیکھنے کی تمنا کسی نہ کسی شکل پوری ہو جاتی تھی. اور اس طرح وہ مبتلا عشق ہو گئے. اور ادھر شاعری نے اپنا رنگ دکھایا. وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. یاد تو ہے مگر اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ عشق و محبت کے آداب بھی بدل جاتے ہیں. تو ناصر کاظمی کو آوارگی کا شوق تھا، سڑکوں پہ گھومنا پھرنا. لیکن اس زمانے میں وہ اکثر مجالس میں بھی جاتے تھے، کبھی کبھی پڑھتے بھی تھے تحت اللفظ. مولانا علمدار صاحب کی بیٹھک میں میں نے خود ان کو دیکھا پڑھتے ہوئے. تو لیکن جو شعر کبھی کہا اچھا، اور چاہتے ہیں کہ وہ شعر اس تک پہنچ جائے جس سے انہیں محبت ہے. وہ سڑک کے اوپر ایک دکان تھی، اختر رنگین رقم مرحوم، بڑے دل نواز آدمی تھے، باتیں بڑی اچھی کرتے تھے اور خوش خط تھے،
بلکہ کتابت کرتے تھے. تو میں نے ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس وہ گئے اور ان سے کہا کہ یہ ایک خوبصورت سا قطعہ ایک خاص انداز سے مجھے بنا کے دیں. ادھر ادھر پھول بھوٹے. انہوں نے بیٹھ کے قلم سنبھالا اور نہایت ہی خوبصورت وہ ان کو بنا کے دیا. تو ناصر کاظمی نے کہا کہ میں اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے اختر رنگین رقم، ابے میں کیا سلطان حسن کے بیٹے سے اس معمولی کام کے لیے پیسے لیتا اچھا لگتا ہوں. آئندہ بھی ضرورت ہو تو مجھ سے لکھوا لیا کرو. تو یہ تو ایک انداز تھا. امبالے میں ایک خوبصورتی یہ تھی کہ سادات اور دوسرے غیر سادات ان کی خاص بیٹھکیں تھیں. بیٹھک سے مراد یہ کہ لوگ اس جگہ بیٹھ جاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، شطرنج بھی کھیلا جاتا ہوگا، کچھ اور پروگرام بھی ہوتے ہوں گے. میں تو چھوٹا تھا، میں تو شامل نہیں ہو سکتا تھا. اس میں کس کس کی بیٹھک تھی؟ میر حامد علی جو بھائی اشفاق کے والد صاحب تھے. ان کا گھر بہت بڑا تھا اور آگے جگہ مہمانوں کے لیے رکھی ہوئی تھی. جو چاہے جا کے بیٹھے، گفتگو کرے. حقہ رکھا ہوتا تھا، موڑھے بچھے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں. چائے وائے کا کوئی رواج نہیں تھا. اسی طرح سے حسن اکبر کی بیٹھک، وہاں بھی لوگ بیٹھتے تھے. بھائی شاکر کے ہاں ہندو مسلمان ان کے دوست بیٹھتے تھے. بہت بڑا گھر تھا، اس کے 2 حصے تھے، ایک اس طرف اور دوسرا ادھر کھلتا تھا ہندو واڑے میں. کرمو پہلوان ایک تھا جو موسیقی کا بڑا رسیا تھا. عہد شباب میں وہ پہلوانی اور پٹیالہ اسٹیٹ میں ان کو ایک اعزاز حاصل تھا. وہ شاہی پہلوانوں میں شامل تھے. جانے کب ان کے کوئی کولہے میں چوٹ آئی تو وہ معذور ہو گئے ایک طرح سے، لیکن ان کا ذوق موسیقی کمال کا تھا. وہ میں آگے بھی کچھ بتاؤں گا ان کے بارے میں. ان کی بیٹھک میں ناصر کاظمی بھی جاتے اور ان کے دوست افتخار کاظمی جو تھے وہ بھی عزیزوں میں سے تھے. آپس میں رشتہ داریاں تھیں اور آمنے سامنے گھر تھا ان کا. تو وہاں بیٹھتے تھے. کئی واقعات ہیں اس بیٹھک کے حوالے سے. ان کو ستار جو تھے افتخار کاظمی، ان کو ستار سیکھنے کا شوق تھا اور یہ اچھی غزل سننے کے مشتاق رہتے تھے. اور وہاں یہ سارا اہتمام ہوتا تھا. مہمان بھی آتے تھے، دوسرے شہروں سے بھی آتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ اس بیٹھک میں ایک شخص آیا. اس نے کہا میں روحوں کو بلا لیتا ہوں. اور وہ اس نے ایک بڑے سے کاغذ پر حروف ابجد لکھے ہوئے تھے. بیچ میں ایک گلاس شیشے کا رکھا ہوا تھا اور اس پہ انگلی رکھی. اور کسی نے کہا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے. مثلا یہ کہ میرے دادا کی روح بلا لیں، باپ کی روح بلا لیں، ماں کی مختلف. اور وہ گلاس چلتا تھا باقاعدہ، اور جن جن حروف پہ چلتا تھا وہ حروف بتاتے تھے کہ یہ اس نام کی روح جو ہے اس کے اندر موجود ہے. واللہ عالم کیا تھا. البتہ جوش نے بھی حیرت کا اظہار کیا. یادوں کی بارات دیکھیں آپ، انہوں نے بھی یہ بتایا. کرشن مہاراج جو تھے انہیں یقین نہیں آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے پتا جی جس نام سے گھر میں بلاتے تھے، اگر یہ روح آپ بتاتے ہیں صحیح ہے، آتی ہے، تو میرے پتا کی روح بلائیں اور مجھے اس نام سے پکاریں. اور وہ حیرت زدہ تھے. کہتے ہیں میں یقین تو نہیں کرتا ان چیزوں میں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. خیر،
تو اس بیٹھک میں لوگ آتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی، تو افتخار کاظمی یہاں آتے تھے اور جگہ بھی محافل ہوتی ہوں گی، تو یہ منظر میں نے خود دیکھا۔ حالات نے کروٹ لی، جنگ آزادی تو اس سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن اب جو تحریک چل رہی تھی قائد اعظم جس کے سربراہ تھے وہ کامیاب ہوئی۔ خیال یہ تھا کہ امبالہ بھی پاکستان میں آئے گا، یہاں تک کہ خیال یہ تھا کہ دہلی ان کے پاس اور بارڈر ادھر کا ہمارے پاس ہوگا، یعنی کرنال اور پانی پت اور سونی پت یہ سب علاقے پاکستان میں ہوں گے۔ مگر ریڈ کلف نے بڑا ظلم کیا اور اس نے یہ فیصلہ دیا کہ لاہور سے ذرا آگے واگا ہمارے حصے میں آیا اور اٹاری ان کے پاس۔ تو اس طرح کا ظلم مسلمانوں پہ ہوا۔ لیکن ناصر کاظمی تو پہلے ہی اسلامی کالج میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، میٹرک کیا اور ان کے والدین نے یہاں بھیجا۔ تعلیم سے بڑا شغف تھا سادات کو، سب کو۔ تو یہاں میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ حقیق مرزا ڈاکٹر جو جہلم کے تھے، ان سے ان کی بڑی دوستی تھی۔ جب زیر تعلیم تھا پہچان لیا ایک مدت کے بعد، ایک دوسرے نے خوب بغل گیر ہوئے۔ تو ناصر کاظمی پاکستان بننے کے بعد ان کے والدین بھی آ گئے، لیکن بقول ان کے آ کے منزل پہ آنکھ بھر آئی، سب مزہ رفتگان نے لوٹ لیا، تیرا ملنا تو خیر مشکل تھا، تیرا غم بھی جہاں نے چھین لیا۔ ان کی شاعری میں شروع سے افسردگی، ناتمامی اور ایک ایسی چبھن ہے کہ جو دل کے اندر اترتی ہے۔ میں جب لاہور میں زیر تعلیم تھا، اس سے پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی، لیکن جب میں زیر تعلیم تھا سن 54 سے سن 56 تک، تو یہ ناصر کاظمی شام کے وقت پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھتے تھے، ان کی میز ایک الگ، اور لوگ بھی بیٹھتے تھے، انجم رومانی بیٹھتے تھے، سجاد باقر رضوی، انتظار حسین، سجاد رضوی، خود ناصر کاظمی، اور ان کے درمیان گفتگو ہوتی۔ یہ ٹیبل ٹاک کے ماہر تھے، ان کی موجودگی میں کوئی ان سے بہتر گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ انتظار حسین کے ساتھ ان کی محبت بھی تھی اور چھیڑ چھاڑ بھی تھی، تو اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ناصر کاظمی جب بات کرتا ہے تو بہت سی باتیں جو اسے کہتے ہیں فینٹیسی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس گیا تو پیدل ہے، لیکن جاتے کہا بھئی بس ایک دوست یہاں سے میرے ساتھ ابھی مجھے کار سے اتار کے گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ناصر کاظمی کے دل میں بھی خیال تو آتا تھا کہ معیار زندگی بہتر اور برتر ہونا چاہیے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے۔ آخری جو ان کی گفتگو ہے جو ریکارڈ پہ موجود ہے، انتظار حسین کے ساتھ گفتگو، یہ بہت بڑی معصومانہ گفتگو کی ہے کہ ہمارے پاس تو پرچ پیالیاں بھی ایسی نہیں ہیں جیسی اوروں کے پاس ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ تو یہاں وہ رات کے 10، 11، 12 بجے تک بیٹھے رہتے تھے، اور وہاں سے جب لوگ اٹھتے ہیں تو وہ کہا کرتے ابھی تو ہماری آنکھ کھلی ہے، آپ جا رہے ہیں باہر۔ ٹی ہاؤس کو بند کرنا، سڑک بالکل ویران اور سنسان، پیدل جا رہے ہیں، کبھی کبھی تانگے میں، ایک تانگے والا ان کا بڑا ملنے والا تھا، اور ملاقات خود انہوں نے بیان کی ہے کہ بارش ہو رہی تھی اور ایک تانگا کھڑا ہوا تھا، ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں کرشن نگر لے چلو، اس نے کہا نہیں صاحب
بارش میں میں کہاں جاؤں گا، ادھر کہیں پانی وانی ہوگا۔ اس نے کہا دیکھو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شعر و شغف سے شغف ہے۔ کہنے لگے اگر آپ کو کوئی شعر یاد ہے تو مجھے سنائیں۔ تو ناصر کاظمی نے ایک دو شعر سنائے۔ اس نے کہا یہ تو ناصر کاظمی کے شعر ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں ہی تو ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹھیں، اب میں آپ سے کرایہ بھی نہیں لوں گا۔ واقعات ہیں۔ تو وہ ویران گلیوں سے گزرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے نا کہ ایک کھڑکی ابھی کھلی ہے، ابھی کیا ہے وہ کہ سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی۔ تو وہ اپنے اس طرح گھر جاتے، خاموشی۔ ناصر کاظمی جب گھر میں داخل ہوتے ایک غزل مکمل ہو جایا کرتی، یا غزل کے چند مصرے ذہن میں ہوتے۔ تو ہماری بھابھی شفیقہ کہتی آ گئے آپ، کھانا وھانا؟ کہا نہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چائے پلائیں۔ اور اس کے بعد پہلی سامع ان کی غزل کی وہ ہوتی، سنایا کرتے ان کو۔ کبوتروں کو دیکھنا، ان کا خیال کرنا، ان کی اڑان دیکھنا، یہ ان کا شغف تھا۔ آخر کچھ نہ کچھ کمانا بھی مقصود تھا۔ فیچر لکھتے تھے، ریڈیو اس زمانے میں تھا۔ اسی طرح سے ان کو پہلے ہمایوں میں ایڈیٹرشپ ملی، اس میں ان کی غزل بھی چھپتی تھی۔ پھر اس کے بعد ولیج ایڈ محکمے میں رسالہ نکلتا تھا ہم لوگ، اس کا ایڈیٹر بن گئے، اس کے ایڈیٹر بن گئے، اور بڑی محنت سے انہوں نے اس ہم لوگ رسالے کو چلایا۔ اسی عرصے میں مشرقی پاکستان میں ایک مشاعرے کی اطلاع ان کو ملی، دعوت نامہ ملا۔ انہوں نے ایک درخواست بھیجی، مگر اس سے پہلے یہ بتاؤں، یہ صادق قریشی جو تھے، یہ ان کے باس تھے۔ وہ امریکہ گئے تو سب لوگ چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ گئے، ناصر کاظمی نہیں گئے۔ واپس آئے، سب لوگ ریسیو کرنے کے لیے گئے، ناصر کاظمی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اپنی وہ جگہ پہ آئے، خیال کرتے رہے ہوں گے ضرور کہ ناصر کاظمی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ مجھ سے گفتگو کرتے، وہاں جاتے، یا میرے بارے میں ایک فیچر بنا کے لکھتے۔ ناصر کاظمی نے درخواست دی چھٹی کی کہ مجھے مشاعرے میں جانا ہے مشرقی پاکستان۔ انہوں نے ریجیکٹ کر دی، اور وہ چپراسی لے کے آیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنا استعفیٰ کہا یہ لے جاؤ۔ وہ گئے تو صادق قریشی نے بلایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو ناصر کاظمی کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم شاعر ہیں، ہمیں بھوکوں مرنا آتا ہے۔ تو وہ مجبور ہوئے، انہوں نے ان کو چھٹی دے دی۔ تو بڑی پیاری بات، میں ان کے پاس بیٹھتا تھا جا کے، تو ایک دن میں نے دیکھا کچھ لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بہت مصروف نظر آ رہے ہیں، یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی شعر سن لیں پہلے۔ اب تو خوش ہو جائیں ارباب ہوس، جیسے وہ تھے ہم بھی ویسے ہو گئے۔ کہتے ہیں بھائی یہ روٹی کا معاملہ ہے، یہ گورنر صاحب نے بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس کے لیے کہا کہ ایک تقریر چاہیے، یہ میں لکھ رہا ہوں۔ تو اس مزاج کے آدمی تھے وہ۔ ناصر کاظمی بڑے خوددار آدمی تھے، اور لیکن یہ سوچ کر انہوں نے ایک خط لکھا۔ انہیں وہ صرف اتنا لکھا ہوگا، میرا خیال ہے شاید میں نے نظر سے گزرا ہے کہ کوئی کسی جگہ مجھے
ملازمت مل جائے، لیکن وہ ملازمت تو نہ دے سکے وہ صاحب، میں نام نہیں لیتا وہ، لیکن خط چھاپ دیا اپنی کتاب میں. کتاب بھی بڑی مشہور ہے. وہ کون سی کتاب ہے یہ لوگوں کو معلوم ہے جنہیں معلوم ہے. تو یہ صورتحال تھی ان کی. اب یہ کہ میں ذرا سا اگر آپ اجازت دیں، جو میں نے ایک دفعہ ان کے بارے میں لکھا کہ امبالہ شہر جہاں ان کا گھر تھا، ناصر کاظمی کا ایک شوق اور بھی تھا، وہ میں بیان کر چکا ہوں اگرچہ آپ کے سامنے. بہرحال یہ گفتگو جو ہے وہ یوں اختتام کی طرف جائے گی کہ ہم نے مشاعرے میں جب بلایا ناصر کاظمی کو، 2-3 مرتبہ بلایا. پہلی مرتبہ تو بلایا تو میں نے ان کو کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ مجھے شرم آئی کہ میرے عزیز ہیں، میں ان کی طرف، میں چھوٹا ہوں، ان کی طرف کوئی پیسے بڑھاؤں، برا مانیں گے. مانگے نہیں انہوں نے، چلے گئے. خرچ آنے جانے کا خود اٹھایا. مجھے پرنسپل صاحب نے پوچھا بھائی ناصر کاظمی آئے تھے ان کو کیا دیا؟ میں نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں دیا. کہتے ہیں یہ تو بڑی غلطی کی، اب آئندہ پھر ان کو بلائیں اور تلافی کریں. چنانچہ دوبارہ ہم نے ان کو زحمت دی. میں نے کہا کہیں بھی آپ ہوں، مصروفیت چھوڑ کے آپ نے آنا ہے. چنانچہ وہ آئے. اس میں پھر سجاد باقر رضوی بھی آئے تھے اور بہت سے لوگ آئے تھے. تو سجاد باقر رضوی بھی کمال کے آدمی تھے، بڑے خوددار، خود نگر، اہل علم، محقق، شاعر. ان کے ساتھ بھی پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے. ان کو پی ایچ ڈی کرنے کی خواہش تھی، ان کو موقع نہیں ملا. لیکن ان کی تحقیق پر مبنی کتاب کراچی پہنچی تو ان کو اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ہی یونیورسٹی کی طرف سے پی ایچ ڈی کی ڈگری اس وقت ملی جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے یا ہو چکے تھے. تو یہ ابھی آئے ہوئے تھے. تو ناصر کاظمی نے تو پڑھا سو پڑھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ بڑے خوددار تھے، جیسا کہ میں نے بتایا. سجاد باقر سے ان کا شعر سنیں: خواہش پہ مجھے ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، خواہش پہ مجھے ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسا ہوں مگر ساحل دریا پہ کھڑا ہوں. یہ ہے نا، یہ ہے خودداری. اسی طرح سے انہوں نے جو گزر رہے تھے حالات جس طرح کے، اور اب تو وہ حالات ہمارے سامنے اور رنگ اور صورت میں نظر آ رہے ہیں. تکلیف ہوتی ہے. اے خرد مند سن، ہم بھی 2 بھائی تھے، وہ جو حاکم بنے، ہم جو رسوا ہوئے. وہ ادھر لال و گوہر میں تلتے رہے، ہم ادھر لال و گوہر اگلتے رہے. اچھا، ان کے پڑھنے کا انداز بڑا زبردست تھا. اسٹیج پر آئے، پڑھ رہے تھے، داد مل رہی تھی ان کو. تو یہی شعر پڑھتے ہوئے انہوں نے یہاں سے اپنی شیروانی کو پکڑا. تو اس طرح سے پڑھتے ہیں: اے خرد مند سن، ہم بھی 2 بھائی تھے، وہ جو حاکم. اب جو یوں کیا تو اس کے شیروانی کے بٹن ہاتھ میں آ گئے. لیکن داد ان کو وہ مل رہی تھی کہ یہ مشاعرہ ہوا تھا سینما ہال میں. تو اس طرح کی صورتحال یہ ہوا کرتی تھی جب یہ ناصر کاظمی کا زمانہ تھا. تو اب صورت یہ ہے کہ ناصر کاظمی ہمارے درمیان نہیں، خاک اوڑھے مدت ہوئی سو گئے، مگر زندہ ہیں. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ
وہ شخص زندہ رہتا ہے، دلوں میں زندہ رہتا ہے، تصور میں زندہ رہتا ہے، اپنی شعر و سخن میں زندہ رہتا ہے، کہ جس نے اپنا خون جگر دے کر اپنی فکر کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب غالب کا تو کوئی طرفدار نہیں ہے، کوئی پی آر شپ نہیں ہے، مگر غالب تو غالب ہی ہے، اقبال اقبال ہی ہے۔ اور بھی بہت سے شعراء کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور ناصر کاظمی سر فہرست زندہ ہے کہ اس نے زندگی اس طرح برتی ہے کہ شاعری اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ تو لیکن آج یوں بھی ناصر کاظمی نے جو اثاثہ چھوڑا، ان میں اثاثہ اپنی جگہ اپنے بیٹے باصر سلطان اور حسن سلطان، دونوں بیٹے ماشاءاللہ وہی انداز ہیں، وہی طور طریقے ہیں۔ وہ شعر ہے نا ان کا رام ریاض کا، مجھ کو ایک عمر ہوئی خاک میں تحلیل ہوئے، تو کہاں سے میری آنکھیں میرے بازو لایا۔ مجھ کو ایک عمر ہوئی خاک میں تحلیل ہوئے، تو کہاں سے میری آنکھیں میرے بازو لایا۔ تو یہ حسن سلطان اور باصر سلطان دونوں کمال کے شاعر ہیں۔ باصر سلطان کا تو جواب نہیں ہے، اپنا ایک انداز ہے، یہ نہیں کہ ناصر کاظمی کا رنگ ڈھنگ ہو، نہیں، اپنا ہے، اپنا انداز ہے۔ وہ اپنے شعر و سخن کے مزاج کے مطابق اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش نصیبی ہے ناصر کاظمی کی۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے خلیل حیدر جو ان کی غزل پیش کی ہے، وہ غزل بھی کمال، نئے کپڑے بدل کے جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، اب باہر جاؤں کس کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔